ایک غیر معمولی واقعہ ہوا ہے جس کو میں ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں. وہ ہمارے جو ایکس رؤیت ہلال کمیٹی کے جو چیئرمین تھے مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے میرے خلاف یہ ایک ریٹن میں فتویٰ لکھا ہے نام کے بغیر، اور یہ فتویٰ ایسا ہے جو اخبار میں چھپا ہے. یہ جو دنیا اخبار ہے نا، جن کا یہ دنیا ٹی وی بھی ہے، وہ میاں عامر صاحب کا، جن کے وہ پنجاب گروپ آف کالجز ہیں. یہ ان کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ان کے اس اخبار میں چھپا ہے، ورنہ تو وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے. یہ بھی انہوں نے خیر اچھا کام کیا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ڈسکس کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ صدیوں سے فرقوں کے علماء اور ان کے بزرگوں نے کس دھوکے میں اس امت کو رکھا. عزتیں ویل کی انہوں نے قرآن و سنت کے نام کے اوپر، سواریاں اپنی گاڑیوں میں سوار کی مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور اتاری جا کے بغداد شریف، اجمیر شریف، پاک پتن شریف، فلانا شریف تے ٹمکاڑا بھی مطلب کہ بندہ فلانا ہی شریف، دوسرا بھی فلاں فلاں. اور جب انہیں کوئی کہتا ہے کہ یار تم عزت اویل کر رہے ہو قرآن و سنت کے نام کے اوپر، بتاؤ یہ جو تم باتیں کر رہے ہو یہ قرآن و سنت سے سپورٹیو ہیں کہ نہیں، تو ہر بندہ نئے انداز میں جواب دے گا. کوئی کہے گا کہ جی یہ معرفت کی باتیں ہیں. وہ تو ٹنڈولکر بھی یہی کہے گا کہ معرفت کی بات ہے کہ میں اتنی دفعہ مندر گیا اور سارے مسلمانوں کی ملا کے جتنے رنز ہیں ان سے زیادہ رن میں نے اکیلے نے بنا لیے، سینچریز اتنی سکور کر دی. تو ٹھیک ہے، پھر جائیں مندروں میں جائیں آپ. اور یوراج سنگھ کہے گا میں گردوارے میں گیا تو میں نے ایک فاسٹ بالر کو 6 چھکے مارے. ابھی تک کسی نے فاسٹ بالر کو 6 چھکے نہیں مارے تھے، اور وہ بھی ان کے نزدیک تو کرامت ہے، کیونکہ اس سے 1 اوور پہلے اس نے اس کو دھمکی لگائی تھی کہ میں تجھے اگلے اوور میں پوچھ لیتا ہوں. ان کے زندہ اور مردہ سارے بزرگ، سارے کرکٹرز مل کے کسی کو دھمکی لگائیں، اس کے بعد 6 چھکے مار کے بتائیں فاسٹ بالر کو. یہ سپن کو نہیں مار سکتے. تو پھر ہم ان کا عقیدہ اختیار کر لیں سکھوں کا. یہ علم کی دنیا ہے میرے بھائی، علمی بات ہونی چاہیے. اچھا، جب علمی باتیں ہوتی ہیں نا، پھر یہ اس قسم کے فتوے آتے ہیں. یقین کریں یہ فتویٰ لکھا تو انہوں نے میرے خلاف ہے، لیکن یہ فتویٰ میرے حق میں ہے الحمدللہ. اس کے اندر جو باتیں انہوں نے مانی ہے نا، آپ ناک کی لکیریں بھی رگڑ لینا، یہ باتیں آپ بریلویوں سے منوا ہی نہیں سکتے جو انہوں نے اس کے اندر لکھی ہیں. کیونکہ وہی بات ہے نا کہ اسمبلی میں تو تقریر ہو سکتی ہے کہ جناب والا یہ ہیں وہ ذرائع، لیکن جوڈیشری میں جا کے کہا جاتا ہے کہ وہ تو میری ایک سیاسی سٹیٹمنٹ تھی. پولیٹیکل جلسوں میں یہ تو تقریر ہو سکتی ہے کہ نجم سیٹھی نے 35 پنکچر لگائے ہیں، لیکن جوڈیشری میں جا کے نجم سیٹھی سے معافی مانگی جاتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں کس کس کی بات کر رہا ہوں. ہمارا پلیٹ فارم تو ایک نیوٹرل ہے، ہم تو سچائی کے لیے کھڑے ہیں. تو ان کی جوڈیشری کی سٹیٹمنٹس ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. یہ جوڈیشری کی سٹیٹمنٹ ہے، اس میں وہ انہوں نے جملے لکھے ہیں جو بریلوی خود پڑھ لے تو انہیں پہلی دفعہ پتا چلے کہ اچھا ہمارا یہ عقیدہ ہے. ہم تو ایسا عقیدہ رکھنے والے کو گستاخ سمجھتے ہیں. تو یہ دنیا اخبار جو ہے نا جی 15 مئی کی 2022، اس میں مفتی منیب صاحب جو ہے وہ ایک کالم لکھتے ہیں، ریگولرلی لکھتے ہیں، وہ زاویہ کے نام سے، زاویہ نظر ہے اس کا نام. اور اس میں مختلف دینی موضوعات، ایون بعض اوقات پولیٹیکل ایشوز بھی وہ ڈسکس کرتے ہیں. ظاہر بڑی پرسنالٹی ہے. اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں، پاکستان میں ان سے بڑا کوئی بریلوی عالم نہیں ہے. ہم بڑے عرصے سے زور لگا رہے تھے کہ جن بریلوی علماء کو اپنی ویڈیوز کے لولے لنگڑے دلائل کا جواب ہم سے ویڈیو میں چاہیے، جو آلریڈی ہم مختلف سکیٹرڈ فارم میں دے چکے ہیں، دوبارہ سے چاہیے اپنی تسلی کے لیے، تو مفتی منیب صاحب سے ایک کلپ بنوا دیں، انہیں ہم جواب دیں گے. کیونکہ بڑوں کو جواب دینے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگ قبول کرو گے، ورنہ کسی چھوٹے کو جواب دے کے لاجواب کیا تو آپ کہیں گے نہیں نہیں یہ کیڑا ساڈا مین پلیئر سی، تو مفتی صاحب نے نا انہوں تے پتہ ہی کچھ نہیں. یہ بھاگنے کا ان کا ذریعہ ہے. اور ہم نے بارہا بتایا ہے کہ جہاں پہ بنو امیہ کی چالیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. ہاں اللہ کے فضل سے ہمیں پتہ ہے کہ ٹائم کا ضیاع ہے، تو ہم کہتے تھے مفتی منیب صاحب سے کلپ بنوائیں
یا مفتی منیر صاحب کہیں کہ یہ فلاں شخص میرا ریپ ہے، اس کی جیت میری جیت اور میری جیت میرے فرقے کی جیت، اس کی ہار میری ہار اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے. کیونکہ مفتی منیر صاحب جو تنظیم المدارس ہے اس کے ہیڈ ہیں. تنظیم المدارس بورڈ ہے بریلویوں کے علماء کا جو ان کو ڈگری دیتے ہیں. سارا رولہ ہی ڈگری دا ہے. بریلویوں کی ڈگری دیوبندی نہیں مانتے، دیوبندیوں کی ڈگری بریلوی نہیں مانتے، اور پھر ہم سے ڈگری مانگ رہے ہوتے ہیں. آپ ایک دوسرے کی ڈگری کو نہیں مانتے تو آپ کے بڑوں نے دوسروں کے بڑوں کو دین سے نکال دیا ہوا ہے، لہذا آپ کی ڈگری کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. تو یہ ڈگری دینے والے پاکستان میں بریلویوں کے بڑے عالم ہیں. مفتی اعظم پاکستان یا مفتی اعظم پلانٹ ارتھ بریلوی ہیں، جس طرح کہ مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند کے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں. تو یہ کوئی چھوٹا بندہ نہیں ہے. اور پاکستان کے لوگ تو ویسے ہی ان سے واقف ہیں. 20 سال سے زیادہ یہ جو ہے وہ رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں. تو الحمدللہ انہوں نے یہ نیکی کی ہے یہ مضمون لکھ کے. شاید ڈرتے ہوئے انہوں نے اس میں میرا نام نہیں لکھا، لیکن وہ ہیڈنگ بنائی اور جس طرح الفاظ لکھے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بالکل سنگل آؤٹ کیا ہے. ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جو پچھلے ابھی جو رمضان گزرا ہے اس کے آخری اشرے کے اندر میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی. بیسیکلی اس کا یہ ریبٹل آیا اپنے زوم میں، اور اس میں نے جتنی باتیں کی ہیں کسی بات کا جواب نہیں ہے کیونکہ ان باتوں کا جواب ہو نہیں سکتا، لیکن اصولی باتیں انہوں نے لکھ دی ہیں الحمدللہ. تو یہ کوئی چھوٹا بندہ نہیں ہے. تنظیم المدارس کا ہیڈ، جو بندیوں نے جو اپنا بورڈ بنایا اس کا نام وفاق المدارس ہے، اور جو اہل حدیث کا بورڈ ہے انہوں نے ساتھ سلفیہ لگا لیا ہے، وفاق المدارس سلفیہ. تو یہ بورڈز کے ہیڈ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. مفتی منیب صاحب جو ہے نا اس میں ہیڈنگ بناتے ہیں ایک اسکالر کا دین کے مسلمات کے بارے میں توہین امیز رویہ. یہ ہے اس کی ہیڈنگ. ایک اسکالر. ان کے بڑے بھی وہ جب مولا علی علیہ السلام پہ سب و شتم والی روایتیں آئیں تو وہ فلاں فلاں کر کے لکھتے تھے نا، یہ بھی فلاں لکھا ہوا ہے. اور بیسیکلی یہ ڈرتے ہیں آڈیٹوریل پالیسی کی وجہ سے کہ اگر یہ بائی نیم لکھیں گے تو پھر میں ان کو کہیں عدالت میں نہ گھسیٹوں. سر میں نہیں گھسیٹتا، آپ میرا نام لکھیں، روزانہ لکھیں مضمون بائی نیم. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر جگہ ہم ڈسکس ہوں. ہم کبھی بھی یہ حرکت نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا مقدمہ علمی ہے اور ہم علمی مقدمات کو عدالتوں میں نہیں لے کے جاتے. ورنہ تو کب سے ہم چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ کو عدالت میں لے جا کر آپ کے ساتھ وہی کچھ کرتے جو آپ نے قادیانیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. ہم نے نہیں کیا. ہم علمی مقدمہ رکھ رہے ہیں. آپ نہ بھی لکھیں، میں اس ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ آندہ بھی مضمون لکھیں، بائی نیم لکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہیڈنگ کیا بنائی ہے کہ جو دین کے مسلمات ہیں ان کے بارے میں توہین امیز رویہ، یعنی مراد یہ کہ جو دین میں تسلیم شدہ چیزیں ہیں ان کے بارے میں میرا توہین امیز رویہ ہے. اور وہ دین ان کا بنایا ہوا دین، دین اسلام نہیں، دین تصوف، دین حنفیت، دین بریلویت، دین دیوبندیت. اب یہ میں اتنے سخت لفظ ریبٹل کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں. جب یہ ہمارے اسلام کو چیلنج کریں گے جن کے پلے شاہی کوئی نہیں تو ہم تو پھر اسی طریقے سے جواب دیں گے نا. اچھا سٹارٹ کرتے ہیں کہ جی اپنے زوم میں اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والے ایک سوشل میڈیا اسکالر آئے ہیں. ہم نے اچھا یہ میں نے جو اس کو پڑھا نا رینڈملی، یہ 3 صفحوں پہ یہ A4 کے نا یہ پرنٹ نکلا ہے، تو میں نے اسے ایک دفعہ پڑھ کے نا پوائنٹس نوٹ کرتا گیا. ٹوٹل 17 پوائنٹ بنے ہیں جو انہوں نے اس میں لکھے ہیں. لیکن وہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے یہ تو انجینئر ہوتا ہے نا جو پوائنٹس کی شکل میں لکھتا ہے. انہوں نے تو ایک مضمون لکھ دیا. میں نے اسے دیکھا ہے کہ اس میں یہ 17 پوائنٹ ہیں جو انہوں نے ڈسکس کیے، تو میں نے اس کو نا خود سے نمبرنگ کر لی کہ میں ان کو انڈر ڈسکشن لے کر آؤں گا. دن رات میں فرض رکعتوں کی تعداد بھی 17 ہے، چلیں یہ نسبت بھی ہوگی اسے، اور پھر 17 کو مزید ڈیوائڈ کریں، 12 کی نسبت ہے ماشاءاللہ، اور 5 تن پاک کی نسبت ہے، 12 اور 5 کی نسبت بھی، 12 ربیع الاول بھی اور 12 اماموں کی نسبت بھی، اور یہ 17 کی نسبت سے 17 پوائنٹ. پہلا پوائنٹ، اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والے ایک سوشل میڈیا اسکالر آئے ہیں. اس پوائنٹ سے ہمیں 100% اختلاف ہے. ہم نے کبھی بھی اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھا، ہم نے قرآن و سنت کے دلائل کو عقل کل سمجھا ہے. البتہ آپ اور آپ کے بزرگوں کی جو عقل کل ہے نا اس کا پوسٹ مارٹم ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے. اپنے آپ کو تو کچھ نہیں سمجھا. ہم نے تو ہمیشہ کہا قرآن میں یہ لکھا ہے، بابا یہ کہہ رہا ہے، بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے، بابا یہ کہہ رہا ہے. تو یہ اس میں عقل کل والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. اور اگر کوئی کہتا میں اتنے کانفیڈنس سے بات کرتا ہوں، تو اگر میں یہ کانفیڈنس لوز کر دوں تو میں تو بے ایمان ہو جاؤں نا.
میرا کانفیڈنس قرآن و سنت کے اندر ہے، اپنی عقل کے اندر نہیں ہے۔ اگر میں قرآن کی آیت اور بخاری اور مسلم کی احادیث کو اعتماد سے بیان نہ کروں تو بے ایمان ہو جاؤں خود، اعتماد سے بیان کروں گا۔ آپ کا یقین نہیں ہے، آپ کا بابوں کی کہانیوں کے اوپر جو یقین ہے نا، اس سے زیادہ یقین ہمارا قرآن و سنت کے اوپر ہے، الحمدللہ۔ میں ایک اکثر بات کرتا ہوں، اگر زمین و آسمان کے سارے بابے مل کے ہوا میں اڑنا شروع کر دیں اور اس کے اگینسٹ آپ سے یہ منوانے کی کوشش کریں کہ 2+2=5، آپ مان لیں گے؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے تم اڑ رہے ہو، بغیر انجن کے اڑ رہے ہو، لیکن 2+2 4 ہی رہیں گے۔ تو سرکار رکو ذرا، صبر کرو، اگر 2+2=4 ہی رہے گا تو قرآن و سنت کیسے غلط ہو جائے گا کسی بابے کی طرف منسوب جھوٹی یا سچی سٹوری سنانے سے؟ وہ تو اپنی جگہ ہی رہے گا۔ پوائنٹ نمبر 2، دینی مسلمات کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں اور ان کے بارے میں توہین امیز رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ہم نے دین کی کسی بھی تسلیم شدہ چیز کا کبھی مذاق نہیں اڑایا۔ میں نے کب کہا ہے کہ معجزہ اور کرامت کو نہ مانا جائے؟ لیکن اگر آپ معجزہ اور کرامت یہ مان رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے صرف ایک لوٹے کی ٹوٹی ٹیڑھی رکھنے کے اوپر مرید کی طرف دیکھا اور جلا کر راکھ کر دیا اسے، اور پھر لوٹے کی طرف دیکھا اور اس کی ٹوٹی قبلہ رخ کر دی، او بھائی یہ کیڑا دین ہے، ایک کیڑی شریعت ہے، ایک کیڑے مسلمات نے بندہ مار دیا؟ آپ نے بندہ مارنا یہ کوئی شریعت کے مطابق کام ہے تو جھوٹ ہے، کوئی نہیں مار سکتا۔ اتنے جوگے ہوندے تھے ان تک کچھ کر چکے ہوندے، وہ ان کے تو مزارات خود امریکن بمباری میں ختم ہوئے ہیں، عراق میں کتنے بزرگوں کے نگاہ مار کے یہ ہماری ویڈیوز ڈیلیٹ کروا دیتے، چلے ہماری تو بعد میں کروائیں، پہلے وہ گستاخانہ ویڈیوز جو نبی الاسلام کے خلاف یوٹیوب پہ چڑھی ہوئی ہیں، بابے کدھر نے مارن نہ نگاہ ڈیلیٹ کریں۔ اور پھر ایک بابا جی ہمارے کہا کرتے تھے، ان کی تعریف مفتی منیب صاحب بھی بڑی کرتے ہیں، خادم رضوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، دنیا سے چلے گئے ہیں۔ او جی امام مالک فرمانے نے امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی۔ امام مالک فرمانے تھا پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری، پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پیر رکھ جائے۔ بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا کٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے۔ اور میں کہا بابا جی رکو ذرا، صبر کرو، امت بعد اچ مرے، پہلے وہ بابے مر جان جنہ دی ڈیوٹیاں نے، جن بابوں کی ڈیوٹیاں غوث قطب ابدال کی تم لوگوں نے کلیم کی ہوئی ہے نا، ہر علاقے میں ایک بزرگ ہوتا ہے جو ڈیوٹی سنبھال رہا ہوتا ہے، پہلے وہ بابے کیوں نہ مر جائیں جن کی ڈیوٹیاں ہیں کہ انہوں نے ڈیوٹی پوری نہیں کی ہے؟ وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، نبی کے امتی نہیں ہیں، ہمارے تو اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو نگاہیں مار سکتے تھے، مارو نہ نگاہ۔ جب ہم یہ بات کرتے کہتے ہیں توہین امیز رویہ، آپ پوری امت کا ایمان سٹیک پہ لگا رہے ہیں، اپنے زوم میں نکالے گئے فتووں کی بنیاد کے اوپر کہ جی امت مر جائے گستاخانہ خاکوں پر۔ بابے کیوں نہ مرے؟ انہوں نے نہیں گستاخانہ خاکے مٹانے کے لیے کوئی کوشش ایفرٹ پٹ کرنی؟ ویسے سائنس نے بڑے بڑوں کی مٹی پلید کر کے رکھ دی ہے، بڑوں بڑوں کی۔ تو وہ مسلمات نہیں تھے، وہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے عقیدے تھے، تو یہ ان کا مذاق نہیں ہم اڑاتے، آپ خود اڑواتے ہیں۔ جب آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو ہم آپ سے کہیں گے نا، چلیں ہم کسی کو نہیں کہتے، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، میری بزرگی پہ لعنت ہو کہ اگر میں نگاہ مار کے اس طرح کا کوئی کام کر سکوں اور میں نبی الاسلام سے متعلق گستاخانہ ویڈیوز ڈیلیٹ نہ کرواؤں، میری بزرگی پہ لعنت۔ میری بزرگی کس دن کام آنی ہے؟ اور میری بزرگی پہ لعنت کہ پچھلے 100 سال سے نجدی امام مکے کی امامت کرے اور مسجد نبوی شریف کی، اور میں روزانہ 5 دفعہ اسی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں، میری بزرگی پہ لعنت کہ میں نگاہ مار کے امام کعبہ کو ہٹا کے اپنا کوئی بریلوی امام نہیں وہاں کھڑا کر لیتا۔ اسی طرح بات ہوگی، او جی بزرگ نے دائیں طرف سلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے، بائیں طرف سلام پھیرا سارے ناظرہ۔ سرکار اصحاب صفہ تو پورا پورا دن بیچارے تعلیم حاصل کرتے تھے، نبی علیہ السلام نے تو دائیں طرف سلام پھیر کے ساروں کو حافظ اور بائیں والوں کو وہ نہیں کیا ناظرہ۔ ٹھیک ہے،
ہو جی روحانی آپریشن بزرگوں نے کر لیا، او سرکار چھوڑ دو، کسی بچے کا خطرہ کوئی بزرگ کر کے بتائے بغیر بلیڈ مارے، ابھی مان لیں گے۔ چلو بچوں کو اگر آپ نے تختہ مشق نہیں بنانا تو آپ کہیں گے جی ہمارے حضرت صاحب نے دائیں طرف سلام پھیرا تو جتنے مرید تھے پیچھے سب کے غیر ضروری بال صاف ہو گئے۔ ظاہر ہے شرعی حکم ہے جی، اس میں کون سی 5 چیزیں فطرت سے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ ختنہ کروانا، مونچھیں پست کرنا، زیر ناف بال اور بغلوں کے بال، یہ فطرت سے ہیں چیزیں۔ تو بلکہ صحیح مسلم میں تو الفاظ ہیں کہ داڑھی بڑھانا بھی فطرت ہے۔ دائیں طرف سلام پھیرا، جتنے چائنیز نے نماز پڑھی ان کی داڑیاں اتنی اتنی تھیں، ایک دم اتنی داڑیاں ہو گئی، فطرت پہ آگے وہ۔ کرو نا سر، مانتا نہیں ہے، کرو نا۔ او جی تختے بلقیس آ گیا تھا، جی آیا تھا، کون نہیں مانتا؟ جو نہ مانے کافر ہے۔ لے آؤ وائٹ ہاؤس، اسلام آباد میں مارگلا کے اوپر وائٹ ہاؤس سجاؤ، پوری دنیا میں بریلوی کر لو، کرو نا، کچھ کر کے بھی دکھاؤ نا، کر دے کچھ بھی نہیں۔ اچھا اس کا بھی انہوں نے جواب دیا، اس میں ڈسکس کرتا ہوں۔ میں نے تو آپ کو پتا ہے درد دل رکھنا ہوتا ہے، شاعر کی طرح آمد ہوتی ہے، کوئی رٹی رٹائی باتیں نہیں کرنی ہوتی، جو دماغ میں بات آئے گی نا وہ ہم اس وقت کر دیں گے۔ وہ جی بزرگاں کو گئے، دل کر رہا سی کھیر کھانے تھے، انہوں نے کھیر ہی پیش کر دی۔ سرکار یہ تو ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے کوئی خواہش کی ہے، نہ انہیں پتا نہ ہمیں پتا، اور وہی چیز آ گئی سامنے، تو بنا دے کرامت۔ یہ حادثاتی واقعات کو، ہاں اگر آپ اس کو اللہ کی کرامت کہیں نا کہ نہ اس کو پتا نہ اس کو پتا، اللہ نے کرامت کا مطلب ہے عزت افزائی کی، تو وہ اس کرامت کو تو ہم مانتے ہیں۔ دعا کی قبول ہو گئی، مانتے ہیں جی۔ ان کو پہلے ہی پتا چل گیا دل کا، او سرکار چھوڑ دو، دل چھوڑ دو۔ میں اسی فتوے کے نیچے نا اپنا میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن کا یا میکینکس آف مٹیریلز کا کوئی فارمولا لکھتا ہوں جس میں لیٹن کے ورڈز بھی ہوں گے، انگلش کے ورڈز بھی ہوں گے اور زبانوں کے بھی ہوں گے۔ وہ صرف دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ یہ بتائیں کہ لکھا کیا ہوا ہے، نہ وہ تو کہانی ختم، صرف اسے ریسائٹ کر دیں۔ چلو میں اجے بھی پا دیں گا تھلے، زبرا زیرا بھی کرو نا۔ اللہ کو تو آتی ہے نا میکینیکل انجینئرنگ، تو اللہ تعالیٰ فوراً سکھا دے گا۔ یہ تو دلوں کے حال جان لیتے ہیں، سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ یہ عقیدہ تو ہمارا پیغمبروں کے بارے میں نہیں ہے۔ پیغمبر کو بھی جب اللہ بتاتا ہے تو غیبی خبر پتہ چلتی ہے۔ پیغمبر کو بھی جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں کوئی معجزہ دیتا ہے تو وہ کر کے دکھا سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ خود نہیں کچھ کر سکتا، پورا قرآن اس کے اوپر گواہ ہے، سوائے وہ معجزات جو پرماننٹلی اٹیچ ہو جائیں کسی شخص کے ساتھ، اور وہ بھی اتنی دیر کے لیے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قرآن میں آیا کہ اللہ نے معجزہ دیا کہ وہ لاٹھی کو ہاتھ لگاتے تھے، وہ اژدہا بن جاتا تھا جب اس کو پھینکتے تھے، اور دوبارہ پکڑتے تھے تو وہ لاٹھی بن جاتی تھی۔ یہ معجزہ ہے۔ لیکن وہی موسیٰ علیہ السلام جب سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں اور پیچھے فرعونی آگے سمندر، ساتھیوں نے کہا مروا دیا نا موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں گھبرا گئے، تو اللہ نے وحی کی کہ اسی لاٹھی کو آپ ماریں پانی کے اوپر، یہ راستہ بنا دے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ ماری تو راستہ بن گیا۔ یعنی اس وقت سے پہلے وہ لاٹھی صرف اژدہا بن سکتی تھی، راستہ نہیں نکال سکتی تھی، اور نہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا پتا تھا کیونکہ پیچھے امر کن نہیں تھا۔ قرآن میں کئی جگہ یہ واقعہ آیا ہے جب پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ درخت کے پاس۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں کیا؟ انہوں نے کہا لاٹھی ہے۔ فرمایا اسے پھینک۔ جب وہ پھینکی انہوں نے تو وہ اژدہا بن گئی۔ قرآن کے الفاظ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے خوف کھا کر بھاگے، تو ہم نے کہا مت ڈرو، اسے ہاتھ لگاؤ، ہم اسے دوبارہ اسی حالت پہ واپس لے آئیں گے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ خود بنائی ہوتی تو وہ ڈر کے بھاگتے؟ کبھی نہ بھاگتے۔ دنیا میں ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ جس نے کبھی ماچس کی تیلی نہ جلائی ہو، وہ ایسے ایسے کھیل رہا ہو، اچانک وہ جل اٹھے تو وہ کیسے ڈرتا ہے؟ اس کے بعد وہ کھیلتا رہتا ہے کیونکہ اس سے وہ ایکسپیرینس نہیں ہوا ہوتا۔ تو اگر پیغمبروں کے پاس اس قسم کی کمپیٹنسیز خود سے ہوتی تو کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کروا دیتا ہے۔ وہ ہم بالکل مانتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے، اور جو انبیاء کرام ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو پرماننٹلی اٹیچ چیزیں ہیں وہ اسی طرح چلتی ہیں. جیسے بخاری مسلم دونوں میں آیا نبی علیہ السلام اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے ان دو آنکھوں کے ساتھ. یہ آپ کا معجزہ تھا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی. یہ آپ کا معجزہ تھا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نماز کسوف پڑھا رہے تھے، اس میں آپ چند قدم آگے چلے، ہاتھ اٹھایا، بعد میں صحابہ نے پوچھا آج آپ نے وہ عمل کیا جو ہم نے آپ کو پہلے کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نماز میں جنت دیکھی اور میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا، ارادہ کیا تمہارے لیے توڑ لوں، اگر میں توڑ لیتا تم اسے ہمیشہ کھاتے رہتے کیونکہ جنت کی نعمتوں کو فنا نہیں ہے، لیکن پھر میں نے ارادہ ترک کر دیا. یعنی کدھر ساتوں آسمان کے اوپر جنت آپ کی نگاہیں گئیں، آپ کا ہاتھ مبارک بھی اور پھر توڑنے کی صلاحیت بھی. جب چاہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے کر دے. تو یہ نبی علیہ السلام کے معجزات ہیں.